بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج انشاءاللہ یہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم کی کتاب تمنائے دل، اس سے اقتباس اور کچھ ہیڈنگز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے وہ ایسا اللہ والا بننے کی توفیق نصیب فرمائے اور دل کے اندر جو ہے وہ اپنا نور جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ اس کو میں پڑھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے سے ہدایت نصیب فرمائے۔ نظر کا کرشمہ۔ انسان کی نگاہیں ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہیں اگر صحیح استعمال کی جائیں، اور یہی تنزلی کا ذریعہ بن جاتی ہیں کہ اگر غلط استعمال کر لی جائیں۔ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انسان کے دل پر مصیبتیں اس کی آنکھوں کی بنا پر آتی ہیں۔ جس کی آنکھ قابو میں نہیں اس کا دل قابو میں نہیں، اور جس کا دل قابو میں نہیں پھر اس کی شرمگاہ قابو میں نہیں، اور یہ 100% پکی بات ہے۔ اس لیے انسان اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھے۔ دل محفوظ رکھنے کا سب سے پہلا طریقہ یہی ہے۔ دیکھیے، اگر اماں حوا علیہ السلام شجر ممنوعہ کو نہ دیکھتی تو کیا اس کو کھانے کا خیال دل میں آتا؟ نہیں۔ اگر قابیل حابیل کی بیوی کی طرف نہ دیکھتا تو کیا اس کو قتل کرتا؟ اگر زلیخا یوسف علیہ السلام کی طرف نہ دیکھتی تو کیا اس کے تذکرے اتنے مشہور ہوتے؟ معلوم ہوا کہ ان تمام واقعات میں ابتدا آنکھ سے ہوئی تو یہ آنکھ ہی ہے جو انسان کو فتنوں میں الجھا دیتی ہے، اور اگر اس نگاہ کو اللہ والوں کے چہروں پر استعمال کریں، بسا اوقات ایک مرتبہ کی نظر بندے کی زندگی کا رخ بدلنے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بندے آپس میں بھی محبتوں کے ساتھ مل جل کر زندگی گزاریں، مگر میرے حکموں کے مطابق، اور اگر یہ تعلقات اتنے بڑھ جائیں کہ یہ میرے تعلق کو پیچھے کرنے لگیں تو ان کو ٹھوکر لگا دیں، کیونکہ ان کا اصل مقصد میری محبت ہے۔ اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مقصود حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ مقصود حقیقی ہمارا کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت بڑے مہربان ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ بندوں کے دل میں میری محبت ہو۔ جتنی انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت زیادہ ہوگی اتنا اللہ کے یہاں اس کا درجہ زیادہ ہوگا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جان لو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان کا میری ملاقات کا شوق بڑھ گیا۔ جان لو جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں ان کا میری ملاقات کا شوق بڑھ گیا، میں ان کی ملاقات کے لیے ان سے بھی زیادہ مشتاق ہوں۔ اندازہ لگائیے کہ جب کوئی بندہ اللہ جل شانہ کی ملاقات کا شوق کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس بندے سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ بعض اوقات بندے پر اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی غالب آ جاتی ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک وہ اللہ کی محبت میں لبریز ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمائے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے ایک ایسے مقام کو پہنچ جاتے ہیں، حدیث قدسی میں پھر ان میں آتا ہے کہ میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں، میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کتنا اعزاز کا مقام ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں۔ یہی محبت الہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اس لیے اب یہاں پہ جو ہے وہ ایک فارسی کا شعر لکھا ہوا ہے، تو میں اس کو پڑھنا نہیں چاہتا کہ مجھے فارسی نہیں آتی، ایسا نہ ہو کہ میں شعر کو غلط پڑھ دوں۔ میں اس کا ترجمہ یہ پڑھ دیتا ہوں، اگر دین سے اس محبت الہی کو نکال لیا جائے تو یہ بقدر تصورات رہ جاتے ہیں۔ اصل چیز محبت الہی ہے، راندہ بارگاہ ہونے کی اصل وجہ، مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے محروم ہونے کی اصل وجہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ شیطان عابد تھا، اتنا عبادت گزار تھا کہ زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیا تھا، اور عالم تھا، اس کے پاس علم تھا۔ اس علم کی وجہ سے ہی تو لاجک پیش کرنے لگا کہ میں اس سے افضل ہوں۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا جو اوپر کی طرف جاتی ہے، اور اسے مٹی سے پیدا کیا، تو یہ دلیل اس علم کی وجہ سے پیش کی۔ شیطان عابد تھا، عالم تھا، عارف تھا،
اس کو معرفت تھی اس بات کی کہ اللہ رب العزت جب جلال میں آتے ہیں تو عین جلال کے عالم میں بھی اللہ جل شانہ سے اس کی رحمت جدا نہیں ہوتی، عین جلال کی حالت میں بھی اللہ کی صفت رحمت موجود ہوتی ہے۔ اس لیے جب اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے، دفعہ دور ہو جا، تو کہنے لگا ربی انظرنی الی یوم یبعثون، باوجود اللہ کے جلال کے کہنے لگا کہ اللہ مجھے مہلت دے دے، تو اللہ نے عین جلال کے علم میں اس کی مہلت عطا فرما دی۔ لیکن وہ عاشق نہیں تھا، اس لیے ٹھوکر کھا گیا۔ اگر عاشق ہوتا تو پروردگار عالم کی طرف سے سجدے کا حکم سن کر سجدے کیے بغیر کھڑا نہ رہتا، اسی وقت سجدے کے اندر گر جاتا۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عشق الہی کے نہ ہونے کی وجہ سے ٹھوکر کھا گیا۔ تو یہ محبت الہی اتنی اہم ہے، اس کو اللہ رب العزت سے مانگنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے دل محبت الہی سے لبریز ہو جائیں، یہ بھر جائیں، اس محبت سے لبریز ہو جائیں۔ یہ عجیب نعمت ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ لذت آشنائی بھی کوئی عجیب چیز ہے۔ اللہ کی محبت کس دل پر حرام ہے؟ اللہ رب العزت محبت کے معاملے میں بڑے غیور ہیں، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اولاد آدم میں سے سب سے زیادہ غیور ہوں، اور اللہ رب العزت مجھ سے بھی زیادہ غیور ہیں۔ اس لیے دل میں محبت تو اللہ رب العزت کی ہو، اور باقی محبتیں جو خلاف شرع ہوں ان سے انسان اپنے دل کو پاک کرے، ان کو اپنے دل سے نکال دے۔ اس لیے فرمایا کہ جس دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے اس دل پر اللہ جل شانہ کی محبت حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، تو محبت ہو تو اللہ رب العزت کی ہو۔ جب محبت نے تڑپایا، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تھی، اس لیے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے جنت کے حسن کا ایک ذرہ عطا کر دیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر خواتین مصر کہنے لگیں ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بشر نہیں، یہ تو کوئی بڑا مقرب فرشتہ ہے۔ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عورتوں کا یہ کہنا کہ ملک الکریم، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو اس دنیا سے انوکھا کوئی حسن ملا تھا، ان کو عالم ملکوت کا حسن دیا گیا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ان کو جنتی حسن کا ایک ذرہ عطا کر دیا تھا۔ آپ کا حسن ایسا تھا کہ جب عورتوں نے دیکھا تو وہ پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں۔ یہ بات کرنی تو آسان ہے، لیکن ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ آخر وہ حسن کیسا حسن ہوگا جس کو دیکھ کر یہ اتنی حیران رہ گئیں کہ ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کسی پھل کو کاٹ رہی ہیں یا اپنی انگلیاں کاٹ رہی ہیں، ایسا حسن و جمال تھا۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے محبت تھی۔ ایک مرتبہ یعقوب علیہ السلام نے ان کو محبت کی نظر سے دیکھا، اللہ رب العزت نے اسی پر ان کو آزما لیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اب ان کے بھائیوں نے فیصلہ کر لیا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کہیں پھینک آتے ہیں۔ چنانچہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے باپ سے جدا کر دیا، واپس آ کر انہوں نے بہانہ بنا دیا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، ہمارے اس بھائی کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ چنانچہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صبر کر لیا، لیکن ان کے پاس یوسف علیہ السلام کا ایک بھائی تھا بنیامین، یہ دونوں ایک ماں سے تھے اور وہ بھی شکل میں کچھ ان سے مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتے تھے، ان کو یاد کرتے تھے اور روتے تھے، مگر ان کے بھائی کو دیکھ کر دل میں کبھی کبھی تسلی آ جاتی تھی کہ میرا یوسف اس طرح کا تھا۔ اللہ جل شانہ کی شان دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام 9 سال تک جیل میں رہے، پھر قحط سالی ہوئی، حتیٰ کہ جو بھائی تھے وہ یوسف علیہ السلام سے غلہ لینے کے لیے گئے۔ ایک مرتبہ وہاں جا کر کھڑے ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے ایک ہیلے سے بادشاہی پیالے کے ذریعے بنیامین کو بھی اپنے پاس روک لیا۔ جب بھائی گھر واپس آئے تو کہنے لگے کہ ان ابنک سرق، ابا جان آپ کا یہ بیٹا بھی چور نکلا۔ پہلے یوسف علیہ السلام ویسے جدا ہو گئے تھے کہ جی ان کو تو بھیڑیا کھا گیا، اور اس کے بارے میں کہنے لگے کہ جی یہ تو چور نکلا۔ اس کو بادشاہ نے اپنے پاس روک لیا، چنانچہ نہ بیٹا رہا اور نہ بیٹے سے تھوڑی مشابہت رکھنے والا جو بھائی تھا وہ بھی نہ رہا۔ اب یعقوب علیہ السلام اس پر بڑے غمزدہ ہوئے، اتنا روئے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بینائی بھی چھین لی جس کے ساتھ محبت بھری نگاہوں سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا۔
نہ یوسف پاس رہے، نہ یوسف علیہ السلام کے بھائی پاس رہے، نہ وہ آنکھیں باقی رہیں جن سے یوسف علیہ السلام کو دیکھا کرتے تھے۔ غمزدہ ہو گئے، بالآخر ایک ایسا وقت آیا کہ بڑے تسلیاں دیتے تھے کہ اے ابا جان، یہاں پہ قرآن کی ایک آیت لکھی ہے، ترجمہ ہے، آپ ان بستی والوں سے اور اس قافلے سے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں جا کر تحقیق کر لیجئے، ہم آپ کو سچی بات بتا رہے ہیں۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، فصبر جمیل، میں تو اس بات پر صبر کرتا ہوں۔ اور پھر شکوے شکایت کس سے کیے، اتنی بات کہی، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے دل کا غم اور اپنا حزن اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جب ہر طرف سے نگاہیں ہٹ گئیں اور دل میں یہ بات آئی کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے دل کا غم اور شکوہ اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں، تب اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی۔ اے میرے یعقوب، اب آپ کو میری طرف اتنا رجوع ہوا، ہر طرف سے آپ کی نگاہیں ہٹ گئیں، میں آپ سے ان نعمتوں کو لینا تو نہیں چاہتا، اب آپ نے ثابت کر دیا کہ میری محبت غالب ہے۔ آپ نے کسی بندے کے سامنے شکوہ نہیں کیا، بندے کے سامنے دل کے غم کی بات نہیں کی، پھر اللہ جل شانہ نے باپ اور بیٹے کو بھی ملا دیا۔ تو دیکھیے، محبت کی ایک نظر پڑی تھی، پروردگار نے آزما لیا۔ میرے بندے یعقوب، آپ مجھے ثابت کر کے دکھا دیجئے کہ میری محبت ہر چیز پر غالب ہے یا نہیں۔ چنانچہ جب اپنا شکوہ اور ملجا و ماوا اللہ کو قرار دیا تو اللہ رب العزت نے وہ سب نعمتیں حوالے کر دیں، جو لے لی تھیں، وہ ساری کی ساری نعمتیں حوالے واپس کر دیں۔ بیٹا بھی واپس مل گیا، نگاہیں بھی واپس مل گئیں۔ یہ نعمتیں لینا مقصد نہیں تھا، بلکہ آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ میری محبت غالب ہے۔ تو ان واقعات سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ جل شانہ اپنے قرب والوں کو، اپنے پیاروں کو بعض اوقات جائز محبتوں میں بھی آزما لیا کرتے ہیں کہ بتاؤ محبت کس کی غالب ہے۔ تو جب جائز محبتوں میں بھی آزما لیتے ہیں تو پھر ناجائز محبتوں پر اللہ رب العزت کتنا ناراض ہوتے ہوں گے، ہمیں اس بات کا اندازہ خود لگا لینا چاہیے۔ تو یہ میرے محترم دوستوں، یہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے، اس کا اقتباس، کچھ ہیڈنگز، کچھ صفحات میں نے آپ کے سامنے پڑھے۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جن کے اوپر پریشانیاں آتی ہے اور مشکلات آتی ہیں، وہ بے شک اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا ہم یہ چیز یاد رکھیں، جو ہم نے بڑوں سے یہ سنا کہ اگر آپ کے اوپر کوئی پریشانی آئی، مشکلات آئیں، اور اگر وہ آپ کو اللہ سے قریب کر رہی ہیں، تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی آزمائش ہے، اللہ آپ سے امتحان لے رہے ہیں۔ اگر یہ چیزیں جو ہے وہ اللہ کی آپ کو قریب کر رہی ہیں، لیکن اگر کچھ ایسی چیزیں آ گئی ہیں آپ کے اوپر، ایسی مشکلات آ گئی جو اللہ سے دور کر رہی ہیں، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ جو ہے وہ ناراض ہے کسی درجے میں۔ انسان سے پورے طرح تو ناراض نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ، کیونکہ میں نے یہی پوچھا ایک بہت بڑے اللہ والے سے کہ کسی موقع پر کہ کیا مجھ سے اللہ ناراض ہے؟ کہ نہیں، اللہ ناراض ایسے نہیں ہوتے۔ اگر اللہ ناراض ہوتے تو پھر یہ قوم سمود، قوم عاد، ایسی جو بستیاں ان کو ہلاک کر دیتے۔ اگر ہم سے ناراض ہوتے، ہماری شکلیں تبدیل کر دیتے۔ ہاں، ناراض کا ایک درجہ ہوتا ہے، لیکن اس طرح ناراض نہیں ہوتے۔ تو اللہ والوں پر بھی یہ پریشانیاں آتی ہیں، تو آپ کے اوپر پریشانیاں آئیں، ضروری نہیں کہ آپ کوئی بہت بڑے کوئی دیندار، عالم، فاضل، کوئی متقی پرہیزگار ہوں۔ آپ کا تعلق ایک عالم سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، ایک متقی پرہیزگار آدمی سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ آپ کی داڑھی نہیں ہے، آپ پردہ نہیں کرتی، لیکن آپ کا دل کا تعلق اللہ سے بہت زیادہ ہو سکتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی پریشانی آ جائے، مشکلات آ جائے، تو اس کو جو ہے اللہ کے سامنے رکھیں، اور یہ اگر اللہ تعالیٰ سے قریب کر رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کامیاب کریں گے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ سے قریب نہیں کر رہی اور اللہ سے دوری پیدا کر رہی ہیں، تو پھر یہ جو ہے وہ کیا ہے، یہ کسی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا۔ تو یہ جو ہے وہ اس میں جب محبت نہ تڑپایا، یعنی کہ دیکھیں، جتنا بڑا آدمی نیک ہو، جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے نا، جتنا اللہ تعالیٰ سے تعلق قریب ہوتا ہے، اس کے اوپر اتنی زیادہ جو ہے وہ پریشانیاں آتی ہیں، یا اس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا، تو حضرت بلال یہ کہتے تھے، اللہ تعالیٰ مجھے ٹیسٹ کر رہے ہیں، میرے اوپر جو پریشانیاں آ رہی ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، مجھے جو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی ہے کہ نبی تھے، اور نبی کو جو ہے وہ ٹیسٹ کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کے اوپر مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، تو اس پہ جو ہے ثابت قدم رہنا، اللہ سے جو ہے وہ مدد مانگنا۔ اچھا، شروع میں جو انہوں نے
نظر کا کرشمہ جو کہا تھا سب سے پہلے جو ہم نے ہیڈنگ پڑھی تھی، اس میں یہی ہے کہ دیکھیں نظر جو ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ہمارے اندر ایک دل، یعنی کہ اصل تو دل ہے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے اگر آپ کی آنکھیں خراب ہوئیں اور آپ نے بد نظری کی تو یہ دل کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ جب آنکھیں خراب ہوتی ہیں تو دل برباد ہو جاتا ہے، جب دل برباد ہو جاتا ہے تو سارے اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی 1000 دن تک جو ہے وہ تہجد پڑھتا رہے اور ایک غلط نظر کہیں ڈال لے تو اس کا سارا نور جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اصل تو یہی ہے کہ نظر کا کرشمہ مین چیز ہے۔ آج کل جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نیکی کا کام کرتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، لیکن ہمارے اثر نہیں ہوتا۔ وہ اثر اس وجہ سے نہیں ہوتا کیونکہ نیکی کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، نیکی بھی کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، بد نظری بھی کر رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ بہترین 2023 کی کوئی بہترین لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی ہو اور اس میں جو ہے نا اے سی چل رہا ہو اور اس کے چاروں جو شیشے ہیں گاڑی کے وہ کھلے ہوئے ہوں تو وہ گاڑی ٹھنڈی نہیں ہوگی، وہ اے سی کام نہیں کرے گا۔ تو جب یہ والی آنکھیں بند ہوں گی اور غلط چیز نہیں دیکھیں گی تو پھر دل کے اندر اللہ رب العزت کی ٹھنڈک آئے گی، اللہ رب العزت کی گرمی آئے گی، تو پھر وہ اعمال کرنا ہمارے لیے آسان ہوں گے۔ پھر جو ہے وہ اعمال میں ہمیں جو ہے وہ نور آئے گا، مزہ آئے گا۔ جو ہماری دعاؤں میں آج جو ہے وہ نور نہیں ہے، مزہ نہیں ہے، عبادتوں میں نہیں ہے، ہمارا دل مسجد میں نہیں لگتا، اعمال میں نہیں لگتا، مصلی پر نہیں لگتا، اور اذان ہوتی ہے ہمیں مصلی پہ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، یا ہم جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے، یا ہمارا دل نہیں چاہتا، اسی وجہ سے کہ ہم گناہ کے اندر زیادہ ملوث ہیں۔ تو ایسی کتاب پڑھنے سے دل کے اندر داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم گناہ سے بچیں، اور یہ کتاب ضرور لیں اور ان کے بیانات بھی سنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل والا بنا دے اور دین کو سیکھ کے سارے عالم میں پہنچانے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔